اٹھا دوں جی جی یہاں باہر کھلی جگہ ٹھیک اس وقت ہم جائے مناظرہ پہ ان کی انتظار میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج سے 2-3 ماہ پہلے مولانا متا صدیقی جس کا تعلق بریلوی مکتبی فکر سے ہے، وہ ہمارے ادارے مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ میں آیا اور اس نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ اگر دیوبند مکتبی فکر کا کوئی آدمی کوئی عالم میرے ساتھ مناظرہ کرتا ہے تو میں اس کو چیلنج دیتا ہوں۔ ہم نے اس کو کہا کہ کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ کہا نور اور بشر پہ۔ اسی وقت ہمارے ادارے میں یہ طے ہوا کہ 24 مارچ کو ہمارے طرف سے مولانا محمد صادق کوہاٹی مناظر ہوں گے اور مولانا مفتی مجاہد صدر مناظر ہوں گے، مولانا وقار صاحب اور مولانا نعیم صاحب اور دوسرے حضرات مولانا انصر باجوہ صاحب یہ معاون ہوں گے۔ 9 بجے 24 مارچ کو 9 بجے جو ہے راوڑ پنڈی میں مناظرہ ہوگا۔ اور آج سے 5-6 دن پہلے انہوں نے ہمیں فون کیا کہ لیاقت باغ کے بالکل سامنے تحریک اسلام کا دفتر ہے، یہ کیمرے میں اس کو لے آئے، تحریک اسلام کے دفتر میں مناظرہ ہوگا، آپ جا کر جگہ دیکھ لیں۔ ہم نے آ کر یہاں پہ جگہ دیکھا اور ہم نے کہا ٹھیک ہم 9 بجے پہنچیں گے۔ آج 24 مارچ ہے، ہم مناظرے سے 1 گھنٹہ پہلے 8 بجے جس جگہ پہ مناظرہ ہونا تھا اس جگہ پہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت، کتابوں سمیت اور علماء کرام سمیت یہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن یہاں پہ آتے ہی ہمیں پتہ چلا کہ فریق مخالف
مناظرے سے بھاگ گیا ہے۔ یہ مناظرے کی اصول ہے کہ جو فریق ٹائم پہ نہ پہنچے یا مناظرے سے بھاگنے کی کوشش کرے اس کی شکست تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا آج کا مناظرہ دیوبند مکتب فکر نے جیت لیا، اور کبھی بھی یہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ حلوہ کھانے والے اور مردوں کے کفن چرانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے یہ میدان میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، مولانا ادریس حقانی زندہ باد، مولانا صادق کوہاٹی زندہ باد، مولانا مفتی محمد مجاہد زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی بریلوی عالم نے اگر کسی بریلوی عالم نے ماں کا دودھ پیا ہے میدان میں آ جائے۔ اسٹیجوں پہ ناچنا یہ الگ بات ہے، علمی میدان میں آ جائے، بات کرتے ہیں۔ شام تک ہم پھر آپ کا انتظار کریں گے، گجرانوالہ کوئی دور نہیں ہے، آپ جس جگہ پہ آنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو تحفظ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ شکست تمہاری مقدر ہے۔ میں بالکل شرح صدر سے کہتا ہوں، نہ یہ میدان میں آ سکتے ہیں، نہ یہ آئیں گے، اور نہ یہ کبھی یہ جرت کر سکتے ہیں۔ میں مولانا مفتی مجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا مفتی مجاہد صاحب۔ الحمدللہ، یہ ہمارے صدر مناظر ہیں جی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، قل جاء الحق وزہق الباطل۔ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ چکا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان میں بریلوی مسلک کے چیلنجوں کو قبول کیا ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک بریلوی مناظرین ہمارے سامنے نہیں آئے، اور آج کی اس تاریخ کے اندر 24 تاریخ کے اندر تاریخ اسلام کے دفتر میں جو مناظرہ طے ہوا تھا، بریلوی عالم بھاگ گئے ہیں، بریلوی مناظر بھاگ گئے ہیں اور میدان میں نہیں آئے۔ میں اپنے مناظر صادق کوہاٹی صاحب کو اور اپنی قیادت کے امیر جناب قاری صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ مناظرہ ہم نے جیت لیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے بعد بھی اگر کوئی بریلوی چیلنج کرے گا ہم اس کا چیلنج قبول کریں گے اور اس کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ احمد رضا نے ہمارے اکابر کی عبارتوں میں تعریف کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ حسام الحرمین پہ ہم نے ان کے تمام چیلنج قبول کیے ہیں۔ آؤ اپنی کتاب حسام الحرمین کی صداقت پہ مناظرہ کرتے ہیں، لیکن آج تک نہ کوئی بریلوی آیا ہے، نہ آئے گا، نہ قیامت کی صبح تک آئے گا۔ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے۔ حرمین شریف میں لوگ سچ بولنے کے لیے جاتے ہیں، احمد رضا حرمین شریف میں جھوٹ بولنے کے لیے گیا تھا، اور آج بھی یہ راولپنڈی کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے کہ ہم شام تک انتظار کریں گے۔ اگر ان کے مناظرین کو شوق ہے متا صدیق کی نہیں آتا نہ آئے، راولپنڈی کی سرزمین پہ بیٹھنے والا حنیف قریشی کو شوق ہے میدان میں آئے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی میدان مناظرہ سجانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند، مولانا مفتی مجاہد صاحب زندہ باد، قاری محمد ادریس حقانی صاحب زندہ باد، مناظر اسلام مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب زندہ باد۔ اور ابھی میں اپنے مناظر مولانا صادق کوہاٹی صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ الفاظ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی متا صدیقی کو تو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ثانیے کے بچہ بھی کافی ہے۔ میں نے تو حضرت کو منع کیا تھا کہ ایسے چبل آدمی سے بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جس وقت بات طے ہو گئی اور حضرات نے بتایا، واقعات سامنے نمودار ہوئے، سامنے بات یہ آئی، کبھی فون آتا ہے کہ فلاں کا باپ مر گیا ہے، جس آدمی نے احسان کیا اور تمہیں جگہ دی کہ یہاں بیٹھ کر مناظرہ کر لو، اس کے باپ کے بارے میں کہا جی اس کا باپ مر گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولوی متا صدیقی بھی مر سکتا ہے میدان مناظرہ میں، علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے بیٹوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اور میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، رب نے مشرک کو قرآن میں گدھا کہا ہے، ہاں جیسے میدان میں گدھا نہیں ٹھہر سکتا اسی طرح مشرک بھی میدان میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے
मैं भी अपने अकाबिर की बात की तायद करते हुए ये चैलेंज करना चाहता हूँ, मौलवी मता तो एक जाहिल इंसान है, अगर उसके पल्ले कुछ होता वो ज़रूर आता। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ज़ुर्रियत बरेलवियत को, अगर तुम्हारी रगों में हलाली खून है, अगर तुम रजा खानी हलाली हो तो मैदान में आओ, अहल सुन्नत वल जमात अकाबिर उलमा देवबंद का मुकाबला करो। गैर मुकल्दों के साथ तुमने मुनाजरे किए हैं, पुत्रा तेरा पेचा उलमा देवबंद रुपया ही नहीं है, तैनू पता कोई नहीं कि असी ते ओ हैं जिन्हां ने वड्डियां वड्डियां नू नचा दिता। और तेरा पियो ना आया, अहमद रजा नहीं आया, अहमद यार खान नईमी नहीं आया, हनीफ कुरैशी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और साडा चैलेंज है इंशाअल्लाह क़यामत दी सुबह तक कोई माई दलाल बरेलवी साडे अकाबिर दे मुकाबले नहीं आ सकदा। और मैं यहाँ ये बात आखिरी यहाँ बयान करना चाहता हूँ, मैं दाद पेश करता हूँ मुनाज़िर अहले सुन्नत वल जमात वकील हनाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक खान साहब को, हाटी साहब को, जिन्होंने आज के मुनाज़रे में फतह हासिल की है, फतह हासिल करने का हक अदा किया है। ये तुम्हारे बाप का मुलाजिम है, इसने पूरा 1.5 महीना तैयारी की है, पूरा 1.5 महीना। हजरत ने मेरा फ़ोन नहीं सुना और उलमा के फ़ोन नहीं सुने, सिर्फ इसलिए कि हमने बरेलवियों से मुनाजरा करना है। तो ये एक हकीकत बात है कि बरेलवी जो है गधे की निस्बत है, जिस तरह गधा मैदान में नहीं रुक सकता इसी तरह मुशरिक भी मैदान में नहीं आ सकता। ये हमारे उलमा देवबंद का हीरा है, इसकी हौसला अफजाई करो, अल्लाह इसको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इस नौजवान की, इस आलिम की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। और मैं मशकूर हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब का, जो गुजरात से मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं अपनी मसरूफियात छोड़ के आया, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। एक दफ़ा फिर चैलेंज करता हूँ, अगर किसी माई के लाल रजा खानी में ये जुरत है तो ये घोड़ा है, ये मैदान है, आजा और आजमा ले। हम आज भी हाजिर हैं, कल भी हाजिर हैं, जिस वक्त तू मैदान में आएगा इंशाअल्लाह उलमाए देवबंद के बेटे तुझे मैदान में नजर आएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुशरिकून नजस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की तारीख़ में जो मुनाज़रा तय था आप हज़रात के सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि 2-2.5 महीने पहले मुनाज़रे के लिए गुजरांवाले से मता सिद्दीकी और उनके साथ साथी आए, तो हमारी तरफ से मुनाज़िर इस्लाम वकील हनाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक खान कोहाटी साहब मुनाज़िर के तौर पर मुकर्रर हुए। और उसके बाद पहले लाहौर के लिए प्रोग्राम बना के वहाँ मुनाज़रा हो, गुजरांवाले में मुनाज़रा हो, लेकिन बिलाखिर ये तय हुआ कि यहाँ रावलपिंडी के अंदर, और ये मुनाज़रे में तय हुआ कि अगर पिंडी के अंदर मुनाज़रा होगा तो बरेलवियों की जगह में होगा। हमने उनकी शर्त कबूल की और यहाँ पर बरेलवियों ने अपने नुमाइंदे भेजकर, ये सामने जो पहले भी आपने वीडियो के अंदर देखा है कि मरकज़ तहरीक इस्लाम, यहाँ मुनाज़रा तय हुआ और आज की तारीख़ में 9 बजे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सारे उलमा, मुनाज़रीन और किताबें कितनी और गाड़ियाँ भरी हैं किताबों के साथ, हम यहाँ मौजूद हैं लेकिन वो नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इन्नमल मुशरिकून नजस, के मुशरिक नजस हैं, तो बरेलवी चूँकि अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा है, अंग्रेज़ ने इसको अपने मकासद के लिए खड़ा किया था, इसलिए बारहा हमारे काबरीन ने कहा है कि जिन इबारात के ऊपर आपको उलमाए देवबंद पर एतराज़ है उन इबारात को आप जो है वो अदालत के अंदर चैलेंज करो, और हम अदालत के अंदर साबित करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम सच्चे हो तो जज का जो फैसला है वो आप मान लो और हम भी उस फैसले को मानेंगे। लेकिन आज तक अदालत में मुनाज़रा करने के लिए बरेलवी तैयार नहीं हुए हैं। और उसके बाद हमने ये कहा कि चलो आमने सामने बैठकर, ताकि अवामुन्नास के अंदर जो स्टेजों पर तकरीरें करना और लोगों को भड़काना ये आसान है, लेकिन दूसरे मुनाज़िर के साथ गैर मुशाफा बात करना ये मुश्किल है। तो आज इसीलिए ये दिन तय किया था ताकि जो है वो हम आमने सामने बैठकर एक बात करें। लेकिन और आज का ये जो मुनाज़रा था वो था भी मसला जो है अकीदा नूर बशर के ऊपर, लेकिन आप देख रहे हैं कि बरेलवी नहीं आए हैं और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना पहले कभी आए हैं और ना ही क़यामत के दिन तक आएंगे ये लोग, क्योंकि कुरान पाक का वादे फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं बशर हूँ तुम जैसा।
اب یہ قرآن پاک کی اسی طرح کی 20 آیات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہونا، انسان ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے بریلویوں، اگر یہ بریلوی آج آ جاتے تو واضح ہو جاتا پوری دنیا کے اوپر کہ یہ لوگ قرآن پاک کے منکر ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے آج یہ مناظرے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری کاوش اور محنت ہے لوگوں کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد صادق خان کوہاٹی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو مولوی متا صدیقی ہے جو اس کا استاد ہے عبدالتواب لاہوری، اس سے میرا مناظرہ ہوا علم غیب کے موضوع پہ۔ عبدالتواب متا صدیقی کا استاذ ہے، اس سے میرا مناظرہ ہوا علم غیب کے موضوع پہ چنیوٹ کے قریب، آج سے تقریباً کوئی 10 سال قبل۔ عبدالتواب کہنے لگا کوہاٹی صاحب میں مسلم شریف پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، لفظ مسلم کون سا سیگا ہے؟ ہفت اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں کیا ہے، سیاہ اقسام میں کیا ہے، 12 اقسام میں کیا ہے، 16 اقسام میں کیا ہے، اور مسلم کے آخری میم پر کون سا اعراب پڑھیں گے، جو پڑھیں گے اس کی وجہ بھی بتائیں۔ بابے کو کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا جس کو لفظ مسلم کا پتہ نہ ہو، مسلم کے اندر کیا پڑھاتا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت والے دیوبندیوں، تمہیں مبارک ہو، ہمیں مناظر جیت چکے ہیں۔ میں نے تو عبدالتواب کو بھی بھگایا ہے، میں نے سید اسد فیصل آبادی کو بھی بھگایا ہے، میں نے حنیف قریشی کو بھی بھگایا ہے، میں نے اشرف سیالوی کو بھی بھگایا ہے، میں نے شوکت سیالوی سے لکھ کر لیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہے۔ وہ مثال مشہور ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دوستو دلیل وہ جس کو مخالف خود مان لے۔ یہ تو ان کے بڑے نے مانا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذاتاً بشر ہے۔ میں نے تو ان کے بڑے بڑے کھڑ پینچوں کو بگایا ہے، اور آج مناظرہ طے تھا، ہم مناظرہ گاہ میں موجود ہیں حضرت حقانی صاحب کی قیادت میں، اور یہ سارے حضرات موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کا دن 24 مارچ راول پنڈی کی سرزمین اس پہ گواہ ہے کہ مناظرہ ہم جیت چکے ہیں، اور بریلوی مناظرہ گاہ میں نہیں آئے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ جب بھی یہ مناظرہ کرنا چاہیں تو ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ حق کی تائید فرما، اے اللہ حق کو غالب فرما، اے اللہ باطل کو مغلوب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں بریلویوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ، یا اللہ جن کے قسمت میں ہدایت نہیں ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ مولانا محمد صادق کوہاٹی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کے علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جس نے اس کے سارے انتظامات کیے، یا اللہ للہ فی اللہ، اللہ سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ تھوڑا سا یہ کتابوں کا بہت لیٹ ان کے کتابیں، اور وہ جو ہے یہ گاڑی میں پڑی ہیں، یہ بھی آج یہ بھی کتابیں ہیں۔ السلام علیکم۔ پایا تھا، اور یہ آپ کے سامنے گاڑیوں سے گاڑی کھڑی ہوئی ہے کتابوں سے، جن میں الحمدللہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق کے یہ عقائد ثابت ہیں۔ مسئلہ عقیدہ نور و بشر پہ یہ تمام بکس ہم لے کر یہاں پر موجود تھے۔ اس وقت آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کتابیں لے کر ہم جائے مناظرہ پر موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تھوڑے سے میوں نا۔
ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے بریلوی عالم مولانا مطاع صدیقی صاحب جو کہ عبدالتواب لاہوری کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے جامعہ رحمانیہ میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر چیلنج دیا کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے۔ تو ان کے چیلنج کو قبول کرنے سے پہلے حضرت مولانا قاری ادریس حقانی صاحب نے کہا کہ آج کل حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان مناظروں میں الجھا جائے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، جو جس کا مسلک ہے اسی پر رہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو پھر ان کے مناظرے کے چیلنج کو قاری صاحب نے قبول کیا اور مناظر مقرر ہوئے حضرت مولانا علامہ صادق خان کوہاٹی صاحب، اور اسی وقت مناظرے کی شرائط طے ہوئی، اور اس شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ تھی، شرط نمبر 11، شرائط مناظرہ یہ ہے، شرط نمبر 11 میں لکھتے ہیں چونکہ یہ مناظرہ 2 مسلکوں کے درمیان ہو رہا ہے، اس لیے دیوبندی مناظر یا صدر کی فتح و شکست پوری دیوبندیت کی فتح و شکست ہوگی، اور بریلی مناظر کی فتح یا صدر کی شکست و فتح پوری بریلویت کی شکست و فتح ہوگی۔ اور اس کے آخر میں یہ دیکھیں، اس میں مناظر اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ملک محمد صادق خان کوہاٹی صاحب کے دستخط موجود ہیں، پھر گواہان میں علامہ عبدالغفار زابی صاحب کے دستخط ہیں، پھر ان کے مناظر محمد مطاع صدیقی صاحب کے دستخط ہیں، پھر ان کے گواہان میں محمد طاہر ضیاء چشتی صاحب کے دستخط ہیں۔ یہ دیکھیں دستخط موجود ہیں۔ اور شرائط میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ 9 بجے مناظرہ ہوگا، اگر کوئی فریق 9 بجے مناظرے کے لیے نہیں پہنچتا تو دوسرا فریق 10 بجے تک اس کا انتظار کرے گا، اگر وہ 10 بجے تک بھی نہیں پہنچتا تو اس کی شکست کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ شکست صرف ایک شخص کی شکست نہیں ہوگی بلکہ پورے مسلک کی شکست ہوگی۔ اور بریلوی مناظر اور صدر نے، ان کی ٹیم نے اس شرط کی مخالفت کی ہے، 9 بجے جو ٹائم تھا مناظرے کا اس وقت نہیں پہنچی، اور دیوبندی مناظرین اہل سنت والجماعت دیوبند کے فرزندوں نے 10 بجے تک وہاں انتظار کیا اور وہ وہاں پر نہیں پہنچے بریلوی، تو یہ ان کے لیے شرائط کی روشنی میں وہ شکست ان کو وہ ہار چکے ہیں، اور یہ پوری بریلویت کی شکست ہے اور تمام علماء دیوبند کی یہ فتح ہے۔ اور نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جیسا کہ دونوں فریقین کے درمیان آج کی تاریخ اور جائے مناظرہ جو ہے وہ طے ہو چکی تھی اتفاقی طور پہ، آج الحمدللہ قاری محمد ادریس صاحب حقانی محتمم مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ راولپنڈی، ان کی قیادت میں مولانا صادق خان کوہاٹی صاحب مناظر اہل سنت مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند، ان کے صدر مناظر مفتی محمد مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام معاونین کی ٹیم ان کے ساتھ جائے مناظرہ پر گئی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میرے محترم بھی ساتھی فرما رہے تھے کہ چونکہ 11 نمبر شرط کے مطابق کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں مناظرین کے درمیان یہ مناظرہ طے ہوا تھا، اور وہ وقت مناظرہ پہ جائے مناظرہ پر آج نہیں پہنچے، اور ہماری پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے اور باقاعدہ آپ ویڈیو پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور شرط نمبر 11 اور 17 کے مطابق چونکہ جائے مناظرہ پر نہ آنے کی وجہ سے بھی شکست تصور کی جانی تھی، اور دلائل کی بنیاد پر اگر مناظرہ ہوتا تو اس پر بھی دلائل کی بنیاد پر بھی شکست و فتح پورے مسلک کی شکست اور فتح تھی۔ لہذا شرط نمبر 17 کے مطابق کہ جو مناظر جائے مناظرہ پر نہیں پہنچے گا تو اس کی بھی فتح و شکست تسلیم کی جائے گی۔ تو آج الحمدللہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ مسلک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند الحمدللہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے مخالف کی جگہ پر الحمدللہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور ہم نے وہاں اپنے موقف کو تسلیم کرایا ہے، اور الحمدللہ شرائط مناظرہ کے مطابق ہم یہ مناظرہ جیت چکے ہیں۔